لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حادث ومات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصراني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، ہم اور آپ جن دنوں سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک کے مہمان اور اللہ پاک کے مخصوص بندے اللہ تبارک تعالیٰ کی گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جا چکے ہیں. آپ کے سامنے میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کسی حج کے مسئلے کو ذکر فرمایا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے آداب، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو ذکر فرماتے ہیں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک نے فرمائی، ایک طرف بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور دعائیں بتلائی گئی. اس کے ساتھ حکم ہوا جب یہ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کا گھر مکمل ہو گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تشرک بی شیئا. سب سے پہلی چیز فرمائی، اللہ کے گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی اور کبریائی نہیں بیان کی جائے. اللہ کے گھر کے لیے سب سے بڑی چیز ہے تطہیر بیتی للطائفین، طواف کرنے والے اور وہاں قیام کرنے والے ان کے لیے تطہیر بیتی. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے گھر کو پاک کی. ایک تو ظاہری پاکی ہے، صاف صفائی وغیرہ، اور دوسرا اس کے ساتھ فرمایا گیا باطنی صفائی. اسی کو اسی صورت میں اور سورہ حج کی دوسری آیتوں میں ذکر فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین به، کہ اللہ کے گھر کی عظمت اور حرمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کے اندر اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کسی کا تصور نہ ہو. حنفاء، حنیف کہا جاتا ہے وہ شخص جو سارے باطل دینوں سے، ساری باطل طاقتوں سے اور سوچ سے الگ ہو کر محض اپنے آپ کو ایک اللہ کے تابع کرے، اس کو کہا جاتا ہے حنفاء. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے دوسری آیتوں میں یہی فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، آخری تیسویں پارے کی سورت ہے، وہاں بھی حنفاء کا لفظ پڑھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یہ حنیفہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں اور غیر اللہ سے اپنے آپ کو الگ کرنے والے. تو اللہ پاک نے حج کے سفر کے لیے جس شخصیت کا اس کی تعمیر کے لیے انتخاب فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کی. اور آگے اس کے بعد ارشاد فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین به. اس سے پہلے ایک آیت میں ذکر فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں آپ حج کا اعلان فرما دیجیے. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، ہر دور و دراز کے راستے سے، لمبے راستوں سے، پہاڑوں کے دروں سے، غاروں سے، گفاؤں سے، سڑکوں سے، کہاں کہاں سے اللہ کے بندے پہنچیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی. اعلان فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے
اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرما کر سب سے پہلی چیز فرمائی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو غیر اللہ کو بڑا ماننے سے، اس کے آگے جھکنے سے آپ میری وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے اور آپ کو اس دعا نے یہ بھی سکھلایا کہ جب بھی دعا کریں تو اکیلے توحید کی اپنے لیے دعا کریں، بلکہ اپنی اولاد کی دین اور ایمان کی حفاظت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل، اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے اور آپ اپنی دعا میں اسی کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس گھر کی تعمیر کا مجھے حکم دیا، میں نے آپ کے حکم پر اس کو مکمل کیا، اب آپ اس گھر کو شرک اور کفر سے پاک رکھیں۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یہ شرک نے، یہ بت پرستی نے بہت سے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا اور بہت سے لوگ جہنم کے مستحق ہوئے۔ اس لیے یاد رکھا جائے یہ مہینے جو گزر رہے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، اللہ پاک نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مشہور مہینے ہیں اور اسی میں یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی ہے اور آنے والا مہینہ بھی اسی میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سفر حج کے لیے اور اس حج کی حقیقت ذکر کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایسی شخصیت کو واضح فرمایا، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دعا فرمائے تعمیر کے وقت، یہ سمجھ گئے کہ اتنے سالوں کے بعد بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کسی نبی کو بھیجیں گے، امت کو بھیجیں گے جو اس گھر کو آباد کرے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، بار بار لفظ فرماتے ہیں مسلم، فرما بردار، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا، اللہ کے علاوہ غیر سے اپنے آپ کو دور کرنے والا، حنفا۔ یہ تمام آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی صفات بتلا دی ہے اور بیت اللہ سے محبت اور عظمت رکھنے والوں کے لیے بھی یہ آیتیں سب سے پہلے کہہ رہی ہے تطہیر بیتی للطائفین، اللہ کے گھر کو پاک کیجیے اور شرک سے بت پرستی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آگے ارشاد فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ، اس سے پہلے حج کی فضیلتیں ذکر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں لیشہدوا منافع لہم، جو منافع کی چیزیں، نفع کی چیزیں اللہ پاک نے بیت اللہ سے رکھی ہے، ظاہری اور باطنی اعتبار بیت اللہ پر حدیث شریف میں 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اپنے پاک اور مقدس گھر میں انوارات اور تجلیات ہوتی ہے، پھر یہ تقسیم ہوتی ہے دوسری جگہوں پر۔ سب سے پہلے ان انوارات کی تجلیات اور برکتیں اللہ پاک نے اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے جس گھر کی اللہ پاک نے تعمیر فرمائی، اللہ پاک نے اس گھر کی فضیلتیں بتلائی اور اس میں بھی ہدایت کا لفظ ذکر فرمایا۔ آیت کریمہ میں فرمایا جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ پاک کے گھر کی زیارت فرض ہو گئی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے اللہ کے دربار میں جا کر اپنے اس فریضے کو وہ ادا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا لیشہدوا منافع لہم، اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے محبت اور عظمت اس کی اور اس کے گھر کی عظمت، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اللہ کا پہلا گھر یہ تقوی والا، یہ ان گھروں میں سے ہے جن کا ادب اور احترام محفوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ تمام مساجد اس کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے حج کے لیے جو آیتیں ذکر فرمائی اس میں سب سے بنیادی مقصد جو قرآن نے ذکر فرمایا کہ شرک اور کفر برسوں سے تھا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت من بعد اسمہ احمد، اور میری والدہ کے خواب کی تعبیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسے خواب دکھلائے جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے سارے عالم کے لیے قیامت تک کے لیے منتخب کیا جائے۔ تو یہ تمام آیت اور حج کے پورے قصے کو اس شخصیت کے ساتھ وابستہ کر دیا جس نے اپنی پوری زندگی اللہ پاک کی فرما برداری میں گزاری۔ مراد اس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کئی امتحانات لیے ابراہیم علیہ السلام کے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاک نے ان سے امتحانات لیے اور اس میں کامیاب فرمایا۔ اس لیے آپ نے اپنے بعد والی امت کے لیے بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، اس کے لیے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، بار بار لفظ مسلم کا لفظ۔ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کو بھی قرآن کریم نے تعبیر فرمایا فلما اسلم، جب باپ بیٹے نے فرما برداری کی، اطاعت کی، عبدیت کی، بندگی کی، آخری حد کو پار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تستغفر ہو گیا اور فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی جو سب سے بڑی محنت کی، عامةً ہم لوگ قربانی کو ہی یاد کریں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بڑی پڑی ہے۔ سب سے بڑی جو زندگی ہے توحید کی، اللہ پاک کی ذات عالی کو ذات میں، صفات میں، حقوق میں، عبادات میں، سب میں اس کو اکیلے ماننا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت فرمائی، اور اسی لیے حنفاء للہ غیر مشرکین، حاجیوں کے متعلق فرمایا گیا یہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے والے، اور قرآن کریم میں دوسری آیتوں میں فرمایا مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو اللہ پاک کے لیے صاف ستھرا بالکل 100% سونا جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مخلصا لہ الدین، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ دین خالص توحید والا بنا کر اللہ پاک نے بھیجا۔ اور ومن یشرک باللہ، آگے آیت میں فرمایا سورہ حج میں ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرے گا فکأنما خر من السماء، اس کی مثال لے کر سمجھایا جیسے آسمان سے کوئی چیز گر جائے، فتخطفه الطیر، پرندے اس کو اچک لے، او تهوی به الريح، یا ہوا اس کو بھی مکان صحیح بہت دور کی جگہ پر ہوا اس کو پہنچائے۔ دیکھ چکے ہیں 2-4 دن پہلے کئی سے ہوا کا جھونکے آئے اور کئی سے ایسی چیزوں کو اڑا دیا۔ اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، اور اس کو تعبیر کیا کہ کہیں سے ہوا میں کوئی چیز اڑ جائے، پرندہ کسی چیز کو اچک لے، شیطان اور شیطانی قوتیں شرک کرنے والے کو بھی اپنے ماتحت کر دیتی ہے۔ اس لیے حج کے بیان میں کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کو وابستہ فرمایا، توحید کو ذکر فرمایا، اور ایسی شخصیت کے اعمال کے ساتھ ہم کو وابستہ کیا جس نے خود دلائل کے ذریعے کفر اور شرک کو رکھ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ آپ نے وقت کے بادشاہ اور اپنی قوم کے سامنے توحید کی جو دلیلیں پیش فرمائی، اللہ پاک نے ان ساری دلیلوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تمام دلیلیں توحید کی جو سب کی سمجھ میں آ جائے، سورج کی عبادت کے لیے اپنے متوجہ کیا۔ سورج غروب ہو گیا، اس سے پہلے چاند غروب ہوا، اس سے پہلے ستارے غروب ہو گئے، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ، غروب ہونے والا خدا نہیں بن سکتا، جو اپنے کو غروب ہونے سے اور اپنی ذات ختم ہونے سے نہیں بچا سکتا وہ میری کیا عبادت کرے گا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حج کے سفر میں اور آپ کی پوری زندگی میں جو ہمیں کہا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر باقی رہو، یہ کون سا مذہب ہے
جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید ہی کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا، اللہ پاک نے اس کو شکست دی اور فرمایا وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ابرہہ کے لشکر کو چورے چورا کر دیا، بدن کے اعضاء گر پر زمین پر گر رہے ہیں، بدن سے علیحدہ ہو کر۔ اللہ پاک اس احسان کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ یہ جو معاملہ پیش آیا، ابرہہ کے لشکر کو شکست ہوئی، اللہ کے گھر کا مقابلہ کر رہا تھا، اللہ کے دین کا مقابلہ کر رہا تھا، اللہ پاک نے اس کو شکست دے دی، یہ تو ایک سبب ہے۔ لیکن قرآن دوسری چیز بھی ذکر فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، مکہ والوں کو، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، اللہ پاک کی عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے گھر کے سامنے معجزے کا ظہور فرمایا، اور طیرن ابابیل کے ذریعے جو اللہ پاک نے ابرہہ کا حشر فرمایا۔ آگے اللہ پاک اب فرماتے ہیں سورہ قریش میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی ہی وہ عبادت کرے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے پہلے لوٹ مار کا علاقہ تھا، اطراف کا علاقہ، اللہ پاک نے اسی کو فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، حرما آمنا فرمایا، حرم شریف امن والا، لیکن اطراف کے علاقے وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، لوگوں کو اٹھک لیا جاتا تھا، مال و دولت کو دھاگا زمین کے ذریعے لے لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک قریش کو فرماتے ہیں کہ اس بیت اللہ کے رب کی نسبت سے اللہ پاک نے تمہیں امن دیا اور تمہیں بھوک سے اللہ پاک نے کھانے والا بنایا، بھوک سے بھی امن ملی، اور تمہیں بے اطمینانی جو ہو سکتی تھی چور اور لٹیروں سے، اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ توحید پر رہے گا تو اللہ پاک بھوک بھی دور کر دیں گے، فقر و فاقہ دور کر دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم تمہیں روزی دیں گے، یہ جتنا روزی کا انتظام ہے اللہ پاک نے اپنی ذمہ لے لیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اور اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا خوف سے امن، دنیا میں انسان سکون چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے، اس لیے ایک اولاد ہوتی ہے تو بھی باہر کے ملکوں میں بھیجا جائے۔ جن لوگوں کو اور تعیش کے نقشے کرنے ہیں، دبئی میں وہ رہ رہے ہیں، جا رہے ہیں یوروپ کے ملکوں میں، دبئی میں، جہاں ظاہری مادی سارے اسباب مہیا ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں نہیں ہے۔ یہ توحید میں اللہ پاک نے بھوک کا بھی علاج بتلایا، اور بے اطمینانی کی جو زندگی ہوتی ہے، جہاں قانون کا راج نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان اپنے ہاتھ میں قانون لے لے، جہاں اس طرح اطمینانی ہو، اللہ پاک نے فرمایا توحید اور اللہ کی عبادت یہ تمہیں امن بھی دے گی خوف سے، اور تمہیں بھوک سے بھی اطمینان دلائے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے فریضے کو رکھا ہے، ساری عبادتیں رات دن ہم کرتے ہیں، نماز، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ظاہری فائدہ جس کا نظر آ رہا ہے۔ نماز اللہ پاک کی طرف اپنے کو متوجہ کر کے بندہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ میری زمین اور یہ میری پیشانی جو تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی ہے، میں تیرے ہی آگے اس کو جھکاتا ہوں۔ رکوع سجود جو آیت میں آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے طہر بیت، میرے گھر کو پاک کیجیے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور یہ ہماری جو دنیا کی مسجدیں ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی پاک اور صاف رکھا جائے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ متولیان سے قرآن کریم کی آیت کتاب کر رہی ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھا ہے۔ آدمی اپنے گھر کو صاف چاہتا ہے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا خوشبوؤں کا استعمال اور دوسری چیزیں مسجد کے آداب میں سے بتائے تو وہ تحقیر میں کیا۔ دوسری جو گندگی ہے وہ شرک کی گندگی، اللہ پاک نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ پاک کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل توحید کا سبق دیا، اور اللہ پاک نے اس کو فرمایا یہ وہ دلیلیں ہیں
آتیناہا ابراہیم علی قوم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے سامنے یہ توحید کے دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان۔ اس لیے حج میں جانے والا یہ سمجھے، اور حج کی حقیقت ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حج کے اندر جو مسئلہ ہے وہ توحید، دوسرے نمبر پر ہے اللہ پاک کی محبت، اور تیسرے نمبر پر ہے عبدیت، آخرت کی طرف جیسے بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، یہ ہمارا سفر بھی حج کا، کپڑے بھی الگ، وہی لباس جو ایک انتقال کرنے والے کا ہوتا ہے۔ پھر میدان عرفات جہاں ہم سب کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع کیا اور فرمایا تھا الست بربک، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا تھا بھلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب جب حاجی عرفات کے میدان میں جاتا ہے یہ کیفیتیں محسوس کرے کہ جیسے میں دوستوں سے برادروں سے سب سے الگ ہو گیا اور ایک ہی لباس میں سب کو کر دیا۔ اسلام میں یہ بہت بڑا فلسفہ ہے کہ حج کے اندر جو لباس پہنایا گیا، مالدار ہو یا غریب ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بادشاہ ہو یا غلام، سب کو ایک ہی لباس میں اللہ پاک نے کر دیا تاکہ لباس سے بھی تکبر کا ظہور نہ ہو۔ میں ایسا بڑا ہوں، اتنے لاکھوں کا چشمہ، اتنے لاکھوں کے کپڑے میرے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، مرنے والے کی طرح تجھے بھی دو چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ تاکہ تو اپنے تکبر کو دور کر دے۔ دوسرے حاجی کو دیکھے، غریب سے غریب ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ اسی کپڑے میں، سب کی زبان پر نکلنے والے کلمے کو بھی ایک کر دیا، زبان سے بھی سب کو مستفید کیا اور اللہ کی طرف متوجہ کیا، اور عمل کے ذریعے بھی، لباس کے ذریعے۔ اس لیے ہر ایک کی طرف سے لبیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لبیک بحجۃ حقا وتعبدا ورزقا، کہ حج کیا ہے، لبیک، بندہ اوپر چڑھے تب بھی، نیچے اترے تب بھی، جہاں جائے وہاں ہر موقع پر کہہ رہا ہے کہ مولا میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ جیسے ایک فرما بردار اطاعت شعار غلام اپنے آقا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، پھر بھی وہ انسان ہے۔ یہاں بندہ لبیک کی صدائے بار بار بلا کر یہ تصور کروایا جاتا ہے کہ میں تیرے احکام کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ہمیں بھی عید کے دنوں میں جو پڑھوایا جائے گا اس کے پیچھے بھی اللہ پاک نے خود فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی اور عظمت اس لیے لبیک کا لفظ یہ بلوایا جا رہا ہے، وہاں پریکٹس کروائی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جب یہاں عبادات میں مشغول ہوا ہوگا، نماز روزہ زکات کی ادائیگی ہوئی ہوگی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجا ہے، قل الروح من امر ربی، یہ دنیا کی چیز نہیں، اس کی غذا بھی قرآن نے فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آدمی یہ چاہے گناہ نہ کام کروں، گناہ کی جگہ تفریح کے لیے جائیں تو کچھ دل کو سکون مل جائے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، آج کا انسان دیکھ رہے ہیں جتنی دنیا نے ترقی کی اتنی ہی پریشانیوں میں بھی اتنی ہی ترقی ہوئی، ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پریشان یہ جا رہا ہے۔ تو حاجی کو بتلایا لبیک، سب سے پہلے تو صدا بتلائی، پھر حضور نے فرمایا حقا وتعبدا ورزقا، یہ میں حق کے ساتھ جا رہا ہوں، تعبدا اپنے آپ کو بندہ بنا کر جا رہا ہوں، رزقا یہ اور تاکید کے لیے، رزق کا معنی بھی بلا، تو عبدیت سراپا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہ حج کا سفر نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، مختلف عبادتوں اور ذکر کے ذریعے جب محبت خداوندی کا جذبہ انسانی دل کے اندر موجے مارتا ہے، اس وقت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان چاہتا ہے کہ یہ جو عبادتیں اور رات دن کے اللہ سے تعلق کے بعد میں اپنی محبت کو کسی جگہ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو سوائے بیت اللہ کے اس سارے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں انسان اپنی اللہ کے ساتھ بندگی، عبدیت، اپنی محبت، اپنی وفاداری، اپنی فرمانبرداری کا اظہار کر سکے۔ اس لیے دل میں بے چینی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے حصی طور پر، مشاہداتی طور پر وہاں حج کے ساتھ ایسی مقناطیسی قوت اپنے گھر کے ساتھ رکھی کہ جب بھی بندہ جاتا ہے بار بار اس کے دل میں وہاں جانے کی تمنائیں لے کر واپس آتا ہے۔ یہ اس سے کبھی کوئی اکتاتا نہیں، یہ وہ محبتیں اور وہ تعلق ہے جو حج کی کیفیات میں اس وقت اضافہ کرے گا
جب یہاں اللہ سے تعلق اور مضبوطی قائم ہے، ورنہ دوست اور بزرگوں اپنی زندگی میں عبادتیں نہیں، اللہ پاک کو راضی نہیں فرمائے، نماز کی لذتوں سے آشنا نہیں ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، روزے رمضان گزر گیا ان کیفیتوں سے نہیں رکھے گئے، یہ ساری کیفیتیں ملا کر وہاں ایک بڑی کیفیت کا آخری درجے میں ایک مشاہدہ پرتیکش اللہ پاک کے سامنے حاضر ہو کر بندہ منتظم سے سمٹتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، یہ وہ آخری محبت کی جگہ ہے جہاں اپنے دل کو وہ رکھ دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جہاں صرف دنیاوی زندگی میں رہے، آخرت والا تصور، نماز روزے عبادتوں میں محبتوں میں اللہ سے تعلق نہیں رکھا تو حج وہاں ایک پکنک بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے اپنی امت کے متعلق فرمایا، حج کے لیے جانے والے الگ الگ ارادے الگ الگ نیتوں سے ہوں گے، اور ساری وہ نیتیں ہوگی جو حدیث شریف میں ذکر فرمائی، کہیں پکنک کے لیے کہیں تجارت کے لیے، یہ تصورات لے کر جائیں گے تو دوستوں اور بزرگوں یہ دنیا میں رات دن دیکھتے ہیں، کتنی ساری کسی کی وفاداری کرنے کے لیے، برسوں کسی کے یہاں کوئی ملازم ہوتا ہے، برسوں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے بعد اس کے دل میں آپ سے محبت اور یہ تعلق ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے گھر کا فرد نہیں ہے لیکن گھر والوں کی طرف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے آپ کو بار بار نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے جو ایک کیفیت پیدا کروائی جا رہی ہے، اس کیفیت کو آخری درجے میں اللہ کی گھر کی زیارت کے آگے جھکانا اور اللہ کی گھر کی زیارت کے وقت یہ محبت اپنی تسکین پاتی ہے، سکون پاتی ہے۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو کنکری مارنے کا حکم ہے، وہاں شیطان نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل، حضرت اسماعیل کا ایک عمل تھا، اور صفا اور مروہ کے درمیان میلیں اخضر جو سبز لائنیں ہیں وہاں تیزی سے چلایا جا رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر میں عقل میں نہیں آئی، لیکن محبت کی دنیا ہی وہ ہے جہاں عقل کو سائڈ پہ کیا گیا۔ دنیا کی محبتوں کے لیے جب لوگ یہ کرتے ہیں، صبح سویرے 4 بجے اٹھ کر اسٹیشن پر آپ پہنچو، روزی روزگار کے لیے اور کسی کام کے لیے بندے دوڑ رہے ہیں دنیا بھر کے اسٹیشنوں پر، رات کو 12 بجے دیکھو انسان تھکا تھکایا گھر آ رہا ہے، یہ ساری قربانیاں کون نہیں دیتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بھی مولانا روح فرماتے ہیں، عشق مولا کے کم ازلیلا ہوا بہرو گستن اولا ہوا، مولا کی محبت، دنیا کی محبتیں چند روزہ ہے، یہ حسن اور خوبصورتی 15-20 سال رہتی ہے، پھر عورت بھی بڑی ہو جاتی ہے، مرد بھی بڑھا، بڑے سے بڑا جوان اور توانا ہو، لیکن جوانی جانے والی ہے، ایک دن بڑھا ہونے والی ہے۔ کئی لا یعلم بعد علم شیء، کل ایک صاحب ملے ایک جگہ پر، انہوں نے کہا کہ اب میں بھول رہا ہوں، 75 سے اوپر عمر ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی۔ میں نے کہا اللہ پاک نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے فرمایا، کئی لا یعلم بعد علم شیء، ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا پھر بھول جاؤ، پوچھنے لگو کون ہو، کہاں سے آئے، یہ کیفیت بڑھاپے میں ہو جاتی ہے، آنکھوں پہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ برکت والے ایام عطا فرمائے، ہم وہاں نہیں جا سکتے تو ان کیفیتوں کے بعد ہی تو وہاں پہنچنا ہے، اس لیے ان کیفیتوں کو پیدا کرنے ہی کے لیے یہ نماز جیسی عبادتیں رکھی گئی ہے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ ساری عبادتیں، روزہ وغیرہ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توحید والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، شرک اور کفر جو اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے۔ مکہ والے طواف کرتے تھے، بکاؤں و تصویر، روتے ہوئے چلاتے ہوئے، اب یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو حج بتلایا، انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ، ڈسپلین کے ساتھ، یہ امت کی خصوصیت ہے، خالصاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ توحید کا مزہ چکھوائے، شرک اور کفر سے ہمیں اور ہماری اولاد کے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا